تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ الزلزال مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ترجمہ، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ زوردار جھٹکے جو بار بار آئیں انہیں زلزلہ کہا جاتا ہے۔ علامہ راغب لکھتے ہیں یعنی تزلزل مضطرب ہونے کو کہتے ہیں، اور حروف کا تکرار جھٹکوں کے تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ زلزالہ تاکید اور شدت و قوت کے اظہار کے لیے ہے، یعنی جب زمین زوردار جھٹکوں کے باعث پوری قوت کے ساتھ تھر تھرانے لگے گی۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو وقوع قیامت کے وقت آئے گا۔ اس کے باعث پہاڑ، لمبے لمبے درخت، بڑے بڑے محلات اور سنگین قلعے ریزہ ریزہ ہو کر پیوندے زمین ہو جائیں گے، اور بعض کا خیال ہے کہ نفخہ ثانیہ کے وقت زمین پھر لرزے گی۔ یہاں اس دوسرے زلزلے کا ذکر ہو رہا ہے، بعد والی آیت اس کو ترجیح دیتی ہے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 2۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ترجمہ، اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں یعنی دفینوں کو۔ سورہ زلزال آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ نفخہ ثانیہ کے وقت جب زلزلہ آئے گا تو زمین کے بطن میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اسے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ سارے مردے جو اس میں دفن ہوتے رہے وہ جس حالت میں ہوں گے باہر نکل آئیں گے۔ اگر ان کے ذرے منتشر ہو کر زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں گے تو ان کو بھی یکجا کر دیا جائے گا۔ جو معدنیات، جتنے خزانے اور ذخائر اس میں مستور ہوں گے سب ظاہر ہو جائیں گے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 3۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ترجمہ، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ انسان سے مراد یہاں وہ انسان ہے جو قیامت کا شدت سے انکار کیا کرتا تھا۔ صدہا دلائل سن لینے کے باوجود اس کا دل اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب وہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھے گا تو حیران اور ششدر رہ جائے گا، فرط حیرت سے پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے من بعثنا من مرقدنا، یعنی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اہل ایمان جنہیں وقوع قیامت کا یقین تھا وہ جب دیکھیں گے کہ مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل رہے ہیں تو ان کا علم الیقین اب عین الیقین کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی کچھ روح پذیر ہو رہا ہے جس کا وعدہ خداوند رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 4۔ یومئذ تحدث اخبارها، ترجمہ، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات۔ سورہ زلزال آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اس وقت زمین اپنی سرگزشت کھول کر بیان کر دے گی۔ گزشتہ دنیا میں جو حالات، جو واقعات اس پر روح پذیر ہوئے، جو نیک کام اس پر کیے گئے، جن گناہوں کا اس پر ارتکاب کیا گیا، سب کے سب یہ زمین بیان کر دے گی۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر سامعین سے پوچھا جانتے ہو وہ خبریں کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے سطح زمین پر کیا کچھ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمایا کرتے کہ زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری ماں ہے، جو کام بھی اس پر کوئی شخص کرے گا یہ اس کی اطلاع دے دے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بیت المال کا سب روپیہ حقداروں میں تقسیم کر دیتے۔ جب وہ خالی ہو جاتا تو اس میں 2 نفل ادا کرتے اور پھر فرماتے ہیں بیت المال کے در و دیوار تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تمہیں حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کر دیا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ آیات تلاوت کی جاتی تو کمزور ایمان والے لوگ
ان کی مختلف تعویلات کرتے۔ اندھی بحری زمین کو کیا پتا کہ اس پر کیا ہو رہا ہے، بے جان در و دیوار کیا جانے کہ ان کے احاطے میں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ ویرانوں اور تاریکیوں میں نیک و بد اعمال کی جو دنیا آباد رہی، ان کا سراغ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس قسم کے شکوک انہیں پریشان کیا کرتے، لیکن سائنس کی محیر العقول ایجادات نے ان سب سوالات کا علمی جواب بہم پہنچا دیا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور پھر ٹیپ ریکارڈر کی ایجاد نے ان تمام شکوک کا ازالہ کر دیا۔ جب ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والی آواز آنے واحد میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے اور سنی بھی جا سکتی ہے، جب ٹیلی ویژن اسٹیشن پر پیش کیا جانے والا پروگرام اپنی تفصیلات کے ساتھ دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے، مکانوں کی دیواریں، قلعوں کی فصیلیں، اونچے اونچے پہاڑ اور گھنے جنگلات ان تصاویر کو دیکھنے میں مانے نہیں ہو سکتے۔ جب ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ہر آواز کو اس کے لب و لہجے اور زیر و بم کے ساتھ مقید کیا جا سکتا ہے، اور جب کوئی چاہے انہیں بار بار سن سکتا ہے، اگر راڈار کی آنکھ ہزاروں میل دور اڈوں سے اڑنے والے جہازوں کا سراغ لگا سکتی ہے، تو اب اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا کہ زمین کا ذرہ ذرہ ایک خاموش تماشائی کی طرح ہماری کارستانیوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا ریکارڈ مرتب کر رہا ہے۔ قیامت کے روز ہماری زندگی کی پوری فلم تفصیل سے ہمیں دکھا دی جائے گی، پھر کس میں یہ ہمت ہوگی کہ وہ ان چیزوں کا انکار کرے؟ قرآن کریم نے بڑی صراحت سے ان انتظامات کا تذکرہ کیا ہے جو قدرت کی طرف سے روز حساب کے فیصلوں کو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنے کے لیے کر دیے گئے ہیں۔ کرامن کاتبین موقع پر ہمارے نیک و بد اعمال کا تحریری ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے اعضاء قیامت کے دن سلطانی گواہ کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے لبوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان کے پاؤں ان پر گواہی دیں گے۔ اگر پھر بھی کسی نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو اس کے سامنے اس کے ٹیپ ریکارڈ اور اس کی زندگی کی فلم پیش کر دی جائے گی۔ سورہ زلزال آیت نمبر 5۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ترجمہ، کیونکہ آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ زمین کے شکم سے مردوں کا زندہ ہو کر نکلنا یا زمین کا اپنی سرگزشت کو منوان بیان کرنا از خود نہ ہوگا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کا حکم دے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 6۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ترجمہ، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ سورہ زلزال آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ دو لفظ ہیں، وارد اور صادر۔ وارد کہتے ہیں نیا آنے والا اور صادر کہتے ہیں لوٹ کر آنے والا۔ آیت کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ حساب دہی کے بعد جب لوٹیں گے تو وہ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوں گے، نیک نیکوں کے ساتھ، نمازی نمازیوں کے ساتھ، غازی غازیوں کے ساتھ اور شہید شہیدوں کے ساتھ، اسی طرح چور چوروں کے ساتھ، گنہگار گنہگاروں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب قبروں سے نکل کر بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ جدا جدا ہو کر جائیں گے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ترجمہ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 8۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ترجمہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 کی تفسیر۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے جو اچھے یا برے کام یہ کرتا ہے
اس کے لیے جواب دہ ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ دوسری جگہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارے کان، آنکھیں اور تمہارا دل سب سے باز پرس کی جائے گی۔ اسی حقیقت کو یہاں بھی ایک نئے اسلوب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اعمال حسنہ یا افعال سیئہ کا تو کیا پوچھنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ اصول طے پا چکا ہے کہ اگر ذرے کے برابر کوئی نیکی کرے گا تو اسے معمولی سمجھ کر ضائع نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اس کو خوب حفاظت سے رکھا جائے گا، اور جس نے وہ نیکی کی تھی اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اسی طرح معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا جائے گا اور اسے بدکار کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر عقل سلیم ہو اور انسان غور اور سنجیدگی سے انہی آیات کو پڑھے تو اس کی ہدایت کے لیے مزید کسی واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ واعظ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت پڑھ کر اسے سنا دی۔ سن کر کہنے لگا کہ آپ کے رب کی قسم مجھے اب اس سے زیادہ واعظ کی ضرورت نہیں رہی، اور رخصت لے کر واپس جانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا یہ شخص کامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ بسا اوقات انسان چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، بسا اوقات انسان صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، انہیں معمولی خیال کر کے ان کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ دونوں کو تنبیہ کر دی کہ ذرے کے برابر اگر نیکی کرو گے تو اس کا بھی اجر ملے گا، ذرے کے برابر اگر کوئی برائی کرو گے تو اس کی بھی سزا ملے گی، اس لیے نہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر اس کو ترک کرو اور نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات خاص توجہ کے مستحق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسب حلال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی نشو نما کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملا کرو۔ یہاں ایک چیز دل میں کھٹکتی ہے کہ جب یہ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ ہر شخص کو اس کی ذرہ برابر نیکی کا اجر اور ذرہ برابر بدی کی سزا ملے گی، تو کیا کفار نے جو نیک کام کیے ہیں انہیں قیامت کے دن ان کا ثواب ملے گا، یا نیک لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں انہیں ان کی سزا بھگتنی ہوگی؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کفار کے نیک اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بے وضو نماز ادا کرے۔ ان کے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان شرط تھا، شرط کے مفقود ہونے کے باعث ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کفار کو ان کے نیک اعمال کی جزا اس دنیا میں دے دی جاتی ہے، عزت، شہرت، اولاد، دولت کی کثرت، ان صورتوں میں ان کا حساب چکا دیا جاتا ہے۔ نہ قیامت پر ان کا ایمان تھا، نہ انہوں نے اس نیت سے نیکیاں کی تھیں کہ انہیں اس روز اس کا ثواب ملے گا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جس کی موت کفر پر ہوگی، خلود جہنم سے تو اس کو کوئی نیکی نہیں بچا سکے گی، البتہ ان کے اعمال کا اثر عذاب کی شدت میں تخفیف کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ وہ مومن جن سے خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے توبہ کر لی اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی، نامہ اعمال سے بھی انہیں محو کر دیا جائے گا، فرشتوں کو بھی یاد نہ رہے گا کہ انہوں نے کیا جرم کیے تھے، یا ان کی لغزشوں کی سزا انہیں دنیا میں بیماری، غربت اور ناکامی کی شکل میں دے دی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے۔ یہ بات سن کر کھانا چھوڑ دیا، عرض کیا کیا ہم اپنے تمام نیک و بد اعمال کو دیکھیں گے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے، اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی اور قیامت کے دن تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ رحماک اللہم رحماک نسألک ان تغفر لنا وترحمنا انک ارحم الراحمین بجاہ حبیبک و نبیک و صفیک محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ واحبہ الی یوم الدین۔
یہاں پر سورہ زلزال مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 24واں رکوع مکمل ہوا۔